طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولیہ والصلاة علی رسول. فقہائے کرام نے ایسے ملک اور ایسی جگہ کی طرف قرآن کریم کو لے کے جانا، عورتوں کو لے کے جانا مکروہ قرار دیا ہے، جس ملک کے جس علاقے کے حالات اچھے نہ ہوں، جہاں آپ کے ہاتھ میں قرآن کریم کو دیکھ کر کے اس کی توہین کی جا سکتی ہے، جہاں آپ کے ساتھ جو عورتیں ان کی عزت پہ آنچ آ سکتی ہے. آج کل جس طرح کے حالات ہوئے ہیں، چاہے صحت کے اعتبار سے ہوں، سیاسی اعتبار سے ہوں یا اخلاقی اعتبار سے ہوں، ایسے میں سردیاں شروع ہوتے ہی ہمارے کشمیر سے کچھ لوگ یہاں سے منتقل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لوگ جو تنہا مزدوری کے لیے یا بزنس کے لیے چلے جاتے ہیں ان کی بات الگ ہے، لیکن وہ لوگ جو صرف اس بہانے سے کہ ہم سے سردیاں برداشت نہیں ہوتی، ہم سردیاں یہاں گزار نہیں سکتے، اس بہانے سے وہ پورے گھر کو لے کر کے جاتے ہیں، وہ ایک بار ضرور غور کریں. ان کا ایسا کرنا کراہت سے خالی نہیں آج کل کے دور میں. اور پھر اللہ نہ کرے کبھی ویسا ہو جائے کہ ان کی وجہ سے ان دونوں چیزوں پہ آنچ آ جائے اور وہ ان کی ایمانی غیرت جوش میں آ جائے، اور آنی بھی چاہیے. لیکن ایسا موقع ہوگا وہ کہ وہاں ان کے افراد بھی کم ہیں، وہاں طاقت بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر وہ خامخواہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ ان حالات میں اپنے گھروں میں ہی رہا جائے. ان حالات میں اگر جانے کی مجبوری ہی ہو تو پھر اپنے گھر کی عورتوں کو نہ لیا جائے. یہ ایک بہانہ ہی بلکہ ایک فیشن بن چکا ہے کہ ہم یہاں سردیاں برداشت نہیں کر سکتے. آپ اداروں میں چلے جائیے، دینی اداروں میں چلے جائیے، آپ دیکھیے وہاں چھوٹے معصوم بچے کیسے سردیوں کو برداشت کر لیتے ہیں، وہ کیسے نبھا لیتے ہیں. یا جو باہر سے یہاں مزدوری کے لیے آ جاتے ہیں، جن کے پاس رہائش بھی اس طرح کی نہیں، ان کے پاس اس طرح کی آسانیاں بھی نہیں، پانی کا سسٹم نہیں، باقی چیزیں نہیں، اور وہ عادی بھی نہیں ہے سردی کو برداشت کرنے کے، اس کے باوجود وہ یہاں سردیاں گزار لیتے ہیں. جب ان سے برداشت ہو سکتا ہے تو ہم لوگوں سے کیوں نہیں؟ لہٰذا اس موقع پر خاص خیال رکھا جائے. اسی طرح جو ہمارے تبلیغی حضرات ہیں، وہ لوگ بھی جب جاتے ہیں بہت اچھا، وہ دینی جذبہ رکھتے ہیں، بہت اچھا جذبہ رکھتے ہیں دین سے متعلق، اعمال سے متعلق، لیکن وہ لوگ کبھی کبھی ایسا کر بیٹھتے ہیں کہ اس جگہ پر جہاں بہتر نہیں ہے ان کا اس طرح کا عمل کر لینا. جس طرح ٹرین میں دیکھا جائے، اسٹیشن پہ دیکھا جائے، وہ لوگ نوافل عبادت شروع کر دیتے ہیں، نفل نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہاں وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ وہاں دوسروں کو پھر موقع مل جاتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے ان پر تشدد کرنے کا. لہذا وہ لوگ بھی جب جماعت میں جائیں، جہاں بھی جانا ہو، تو وہ لوگ فرائض کو تو مساجد کے اندر ہی ادا کریں، لیکن جو نوافل وغیرہ ہیں ان کو ٹرین وغیرہ کے اندر الحمد لولیہ والصلاة علی رسول. فقہائے کرام نے ایسے ملک اور ایسی جگہ کی طرف قرآن کریم کو لے کے جانا، عورتوں کو لے کے جانا مکروہ قرار دیا ہے، جس ملک کے جس علاقے کے حالات اچھے نہ ہوں، جہاں آپ کے ہاتھ میں قرآن کریم کو دیکھ کر کے اس کی توہین کی جا سکتی ہے، جہاں آپ کے ساتھ جو عورتیں ان کی عزت پہ آنچ آ سکتی ہے. آج کل جس طرح کے حالات ہوئے ہیں، چاہے وہ صحت کے اعتبار سے ہوں، سیاسی اعتبار سے ہوں یا اخلاقی اعتبار سے ہوں، ایسے میں ہمارے کشمیر سے سردیاں شروع ہوتے ہی کچھ لوگ منتقل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لوگ جو تنہا چلے جاتے ہیں مزدوری کے لیے یا بزنس کے لیے، ان کی ایک الگ بات ہے، لیکن وہ لوگ جو صرف اس بہانے سے کہ ہم سے سردیاں برداشت نہیں ہوتی، ہم سردیاں یہاں گزار نہیں سکتے، اس بہانے سے وہ پورا گھر لے کر کے جاتے ہیں، تو وہ لوگ ایک بار ضرور غور کریں. ان کا ایسا کرنا آج کل کے دور میں کراہت سے خالی نہیں. اور پھر اللہ نہ کرے کبھی ویسا ہو جائے کہ ان دونوں کی وجہ سے ان دونوں چیزوں پہ آنچ آ جائے، ان کی توہین ہو جائے، تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی ایمانی غیرت جوش میں آ جائے، اور آنی بھی چاہیے، مسلمان غیور ہونا چاہیے. لیکن وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ وہاں ان کے افراد بھی کم ہوتے ہیں، طاقت بھی نہیں ہوتی ہیں، لہذا وہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں یا ان پر تشدد ہو سکتا ہے. لہذا ان حالات میں گھروں میں ہی رہا جائے. ان حالات میں اگر مجبوری ہی ہو جانے کی تو کم سے کم اپنے گھر کی عورتوں کو لے کے نہ جایا جائے. اسی طرح جو ہمارے تبلیغی حضرات ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اعمال میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں، بہت جوشیلے ہوتے ہیں جذبات کے اعتبار سے، دینی غیرت کے اعتبار سے، لیکن کبھی کبھی وہ لوگ بھی اس طرح کی غلطی کر بیٹھتے ہیں. مثلا ہم نے دیکھا بہت سے موقعوں پر وہ ٹرین کے اندر ہی نوافل عبادت شروع کر دیتے ہیں، نفل نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ موقع وہ ہوتا ہے جہاں پر ویسے بھی دوسرے لوگ تشدد کے طاق میں ہوتے ہیں کہ کون سا موقع مل جائے ان پہ تشدد کیا جائے. اگر نوافل نمازیں آپ ٹرین پہ شروع نہ کریں، آپ اسٹیشن پہ نہ کریں، آپ منزل پہ جا کر کے کر لیجئے، یا پھر کم سے کم آپ اپنی زبان سے، دل سے تو آپ تسبیح کر سکتے ہیں اور آپ کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کا کوئی ظاہری عمل نہ کریں جو آپ پر لازم بھی نہ ہو اور پھر اس بنیاد پر آپ پر تشدد کا کسی کو موقع مل جائے.
اسی طرح جو لوگ جاتے ہیں اس بہانے سے کہ ہم لوگ یہاں سردیاں برداشت نہیں کر سکتے، وہ لوگ صرف یہ سمجھے کہ صرف ایک فیشن بن چکا ہے، حقیقت کچھ نہیں۔ ورنہ آپ دینی اداروں میں چلے جائیے، دیکھیں جہاں کچھ بھی نظر نہیں، پھر بھی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کس طرح سردیاں گزار لیتے ہیں، کس طرح اسے برداشت کر لیتے ہیں۔ یا جو لوگ باہر سے مزدوری کرنے کے لیے یہاں آ جاتے ہیں، وہ تو عادی بھی نہیں ہوتے سردی کو برداشت کرنے کے، ان کے پاس وہ رہائش نہیں، وہ سہولتیں نہیں، اس کے باوجود وہ سردیاں برداشت کر بیٹھتے ہیں۔ گویا یہ انسان جب چاہے کر لینا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں کے ہاں یہ بہانہ بن چکا ہے، فیشن بن چکا ہے، پیسے کی ریل پیل ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہاں گزاری نہیں جا سکتی، چلیے ہم دوسری جگہوں پہ چلے جائیں۔ تو اگر آپ کو جانا ہی ہے تو کم سے کم گھر کی عورتوں کو نہ لیا کریں، یا اس طرح کی چیزیں نہ کریں جس سے دین پہ توہین جس سے دین کی توہین ہو جائے، آپ کے گھر کی عورتوں کی توہین ہو جائے۔